دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے صاحب فضل و سخاوت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا۔ آپ حضور رحمت عالم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، نیکیوں میں پہل کرتے، اللہ عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتے تھے۔ اہل تصوف فرماتے ہیں کہ مخلوق سے امیدیں قطع کر کے اللہ عز و جل کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ورقہ بن نوفل کا گزر حضرت سیدنا بلال کے پاس سے ہوا، جبکہ انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد یعنی اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ عز و جل ایک ہے کی صدا لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا، بلال اللہ عز و جل ہی کا نام لیے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف جو حضرت سیدنا بلال کو مار رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں انہیں حنان بناؤں گا۔ پھر جب ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت سیدنا بلال کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت سیدنا بلال کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، تو آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا، آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں بچا لیتا ہوں، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو بلال سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے، وہ تیرے ہی باطل دین پر ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں، اور تم اس کے بدلے مجھے بلال دے دو۔ امیہ بولا، مجھے منظور ہے۔ تو آپ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا اور بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کرا دیا۔ پھر مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے مزید 6 غلام اسلام کی شرط پر آزاد فرمائے، اور حضرت سیدنا بلال کو ان سب سے پہلے آزاد فرمایا۔ حضرت سیدنا محمد بن اسحاق علیہ الرحمہ نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا بلال قبیلہ بنی جماحہ کے غلام تھے، اور ان کا نام بلال بن رباح ہے، اور ان کی ماں کا نام حمامہ ہے، اور آپ اسلام میں سچے اور پاکیزہ دل والے تھے۔ اور دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ بن خلف انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکہ کے ریتیلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا تو ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر کہتا، تم ایسے ہی پڑے رہو گے یہاں تک کہ مر جاؤ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤ، اور لات و عزیٰ یہ مشرکین کے 2 باطل معبودوں کے نام ہیں، ان کو پوچھو۔ لیکن حضرت سیدنا بلال اس سخت و مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود احد
احد یعنی اللہ عز و جل ایک ہے، اللہ عز و جل ایک ہے کی صدا لگائے جاتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک نام عتیق بھی ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حضرت سیدنا بلال کو خرید کر آزاد کرنے، ان کی تکلیف اور ان کے رفقا کو آزاد کرنے کے متعلق کچھ اشعار بھی لکھے ہیں جو عربی زبان میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی حفاظت کا ذریعہ ان کی قوم کو بنایا، جبکہ دیگر حضرات کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائی اور انہیں سورج کی تپتی دھوپ میں ڈال دیا۔ مشرکین نے ان میں سے ہر ایک سے جو چاہا کہلوایا، لیکن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور جب مشرکین پر ان کا معاملہ مشکل ہوا تو انہوں نے آپ کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکہ کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدا جاری رہتی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت بلال سب سے پہلے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ حوازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بلال سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا کتنا خرچہ ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی چیز نہ تھی، میں آپ علیہ السلام کا بعثت سے لے کر وصال ظاہری تک مالی معاملات کا ذمہ دار تھا۔ چنانچہ جب کوئی نو مسلم بے سر و سامانی کی حالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا تو آپ علیہ السلام مجھے حکم فرماتے تو میں قرض لے کر اس کے لباس اور کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، اے بلال، یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میں نے آپ اور آپ علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے بلال، کیا تم جہنم کے دھوئیں سے نہیں ڈرتے؟ خرچ کرو اور عرش کے مالک عز و جل سے تنگی و کمی کا خوف نہ رکھو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، مالداری کے بجائے ناداری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو رزق تجھے ملے اسے جمع نہ کر، اور جب کوئی تجھ سے سوال کرے تو اسے محروم نہ کر۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرے لیے کس طرح ممکن ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اسے اختیار کرو یا پھر جہنم کی آگ کو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا میں ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ ایسے حالات بھی آئے کہ ایک ایک مہینے تک میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا سوائے اتنی چیز کے جو بلال کی بغل میں آ جائے۔ حضرت سیدنا جابر سے مروی ہے
کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ حضرت بلال ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی تو دریافت کیا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت بلال ہیں۔ جب حضرت سیدنا بلال حاضر خدمت ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے بلال، کس سبب سے تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا قیس سے مروی ہے کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال کو 5 اوقیہ یعنی 200 درہم کے عوض خرید کر آزاد فرمایا، تو حضرت سیدنا بلال نے عرض کی، اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اللہ عز و جل کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں اللہ کے لیے عمل بجا لاؤں، اور اگر اس لیے آزاد کیا ہے کہ آپ مجھ سے خدمت لیں تو مجھے اپنا خادم بنا لیں۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رو پڑے اور فرمایا، میں نے تمہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے، جاؤ اور اللہ کے لیے عمل بجا لاؤ۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت سیدنا بلال نے جہاد کے لیے شام جانے کی تیاری کی، تو آپ نے فرمایا، اے بلال، میرا خیال ہے کہ تم ہمیں اس حال میں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا ہے، اس لیے ہمارے پاس ہی ٹھہرے رہو۔ حضرت سیدنا بلال نے عرض کی، اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے جانے دیجیے، اور اگر اپنی ذات کے لیے آزاد کیا ہے تو اپنے پاس روک لیجیے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں جانے کی اجازت دے دی اور آپ شام تشریف لے گئے اور وہیں وفات پائی۔ دوستوں، اسی طرح کے اور بھی بزرگان دین اور صحابہ کرام کے حوالے سے اگر آپ ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔